آج ہم بات کریں گے انسانی تاریخ کے سب سے عظیم ترین سانحے یا تنازع کے بارے میں، جس کی وجہ سے شروع ہونے والی جنگ دنیا کے 7 میں سے 6 بر اعظموں میں لڑی گئی اور 40 سے زیادہ ممالک تک پھیل گئی۔ ایک ایسی جنگ جو 50 ملین لوگوں کی زندگیاں نگل گئیں، ایک ایسی جنگ جس میں کئی جگہوں میں چند منٹوں میں لاکھوں انسان جھلس کر مر گئے، ایک ایسی جنگ جس نے دنیا کا ڈھانچہ بالکل بدل کر رکھ دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم نازی واد اور فاسی واد کے بارے میں جانیں گے کہ یہ نظریات کیا ہیں۔ ہم جانیں گے کہ اینٹی سیمیٹزم کی ہاسٹیلٹی آخر ہے کیا، جس کی وجہ سے انسانی تاریخ کے سنگین ترین المیے نے جنم لیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جنگ عظیم دوم کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم احباب، آپ دیکھ رہے ہیں عبید ثاقب آفیشیل اور میں ہوں عبید ثاقب۔ تاریخ ہے 13 اگست 1939 اور جگہ ہے جرمن پولش بارڈر پر واقع ایک ریڈیو اسٹیشن۔ کچھ سپاہی پولش یونیفارم میں داخل ہو جاتے ہیں، ریڈیو اسٹیشن پر قبضہ کرتے ہیں اور ایک اینٹی جرمن میسج براڈ کاسٹ کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ ایک ڈیزائنڈ ایونٹ ہوتا ہے جسے ڈیزائن کیا ہوتا ہے ہٹلر نے۔ یہ ہٹلر کے سب سے بڑے پروپیگنڈاز میں سے ایک ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے وہ یہ شو کرنا چاہتا ہے کہ پولش فورسز نے جرمن ٹیریٹری پر حملہ کر دیا۔ تاریخ میں اس ایونٹ کو گلیویز انسیڈنٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہی جنگ عظیم دوم یعنی ورلڈ وار 2 کا فلیش پوائنٹ بن جاتا ہے۔ اس سے اگلے ہی دن 1 سپٹمبر 1939 کو جرمنی پولینڈ پر حملہ کر دیتا ہے۔ جو ہی جرمنی پولینڈ پر حملہ کر دیتا ہے، گریٹ بریٹن اور فرانس جرمنی پر وار ڈکلیئر کر دیتے اور اب یہ وار گلوبل وار میں تبدیل ہو جاتی ہے، جسے ہم ورلڈ وار 2 کے نام سے جانتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم یا ورلڈ وار 2 پہلی جنگ عظیم کے 20 سال بعد شروع ہوتی ہے۔ اس جنگ کی وجوہات میں سب سے پہلی وجہ جو سامنے آتی ہے وہ ہوتا ہے ٹریٹی آف ویزائی، جو فرسٹ ورلڈ وار کا آفیشیل اینڈ ہوتا ہے۔ اس ٹریٹی میں جرمنی پر بہت ساری پابندیاں عائد کی جاتی ہے، اس پر ملٹری پابندی عائد کی جاتی ہے، اس کی کالونیز کو دیگر ممالک میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جرمنی پولیٹیکلی اور اکانومیکلی انسٹیبل ہو جاتا ہے۔ اور اس جنگ کے بعد جرمنی کے ساتھ دیگر یورپی ممالک کا تعلق بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور جرمنی پر لگنے والی پابندیاں جرمنی کے اندر احساس بغاوت کو جنم دیتی ہیں۔ اور پھر آتا ہے ہٹلر، جو جرمنی پر لگائے جانے والی تمام پابندیوں کا بدلہ لینا چاہتا ہے اور اپنے تمام علاقے جو دیگر ممالک میں تقسیم کیے گئے تھے وہ دوبارہ اپنے جرمنی میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اس جنگ کی دوسری وجوہات میں سے ایک وجہ نازی واد اور فاسی واد کا رائز ہے، یعنی دنیا میں نازی واد اور فاسی واد کو پذیرائی ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ ڈیموکریسی اپنی قدر و قیمت کھوتی ہے اور عوام میں شدت پسندانہ سوچ غلبہ پاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ٹوٹلیٹیرین گورنمنٹس اور ڈکٹیٹرشپس مقبول ہو جاتی ہیں۔ الٹرا نیشنلسٹک، ملٹرسٹک اور ٹوٹلیٹیرین گورنمنٹس کو فروغ ملنا شروع ہوتا ہے اور یہ جو شدت پسندانہ اور فرد واحد کی جو حکومتیں ہوتی ہیں، انہیں اٹلی میں فاسی واد کہا جاتا ہے، جبکہ جرمنی میں نازی واد کہا جاتا ہے۔ 1922 میں مسولینی اٹلی میں پہلی دفعہ فاسی واد یا فاشسٹ حکومت قائم کر لیتا ہے اور اسی طرح جرمنی میں نازی حکومت ہٹلر قائم کر لیتا ہے۔ یہ دونوں ممالک چونکہ ٹریٹی آف ویزائی سے خوش نہیں ہوتے ہیں، چنانچہ یہ اپنے طور پر جنگ کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ ایک اور اہم وجہ جس کی وجہ سے جنگ عظیم دوم رونما ہوتی ہے وہ ہے لیگ آف نیشن کا فیلر۔ لیگ آف نیشن کو پوری دنیا میں اپنا امان قائم کرنے اور عالمی مسائل کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن یہ لیگ اپنے مقصد کو پورا کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ اس جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس جنگ کی ابتدا جرمنی نے کی اور اس کا ذمہ دار ہٹلر ہے۔ ہٹلر سے پہلے جرمنی میں ویمر ریپبلک رول کرتی تھی۔ ویمر پیریڈ میں جیوش لوگوں کو جرمنی میں بہت زیادہ اپرچونٹیز دی گئی، جس کی وجہ سے وہاں کے مقامی لوگوں میں جیوز کے خلاف نفرت کا تاثر پھیل گیا، وہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگے۔ چنانچہ 1921 میں جب ہٹلر نے جرمنی کو لیڈ کیا تو وہاں کے لوگوں نے ویمر ریپبلک کے بجائے ہٹلر کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں 2 بڑی پاور شامل تھیں، ایک کو ہم الائڈ پاورز کہتے ہیں جبکہ دوسرے کو ہم ایکسس پاور کہتے ہیں۔ الائڈ پاورز میں بریٹن، پولینڈ، امریکہ، رشیا، چائنا، انڈیا، فرانس
اور گریس وغیرہ شامل تھے، جبکہ ایکسس پاور میں جرمنی، جاپان اور اٹلی شامل تھے۔ 1941 تک ہٹلر نے یورپ کے بہت سارے ممالک کو کیپچر کر لیا تھا اور اس کی سب سے زیادہ پاورفل بننے کی ضد نے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں نگل لی۔ ہٹلر اینٹی سیمیٹزم پر یقین رکھتا تھا۔ اینٹی سیمیٹزم دراصل ایک ہاسٹیلیٹی ہے جو جیوز لوگوں کے خلاف ہے، لیکن جیوز کے خلاف نفرت کا آغاز ہٹلر سے نہیں ہوا، بلکہ ہٹلر کے علاوہ بھی بہت سارے ممالک میں جیوز کو سٹیزن شپ نہیں دی جاتی تھی، انہیں منارٹی سمجھا جاتا تھا، ان کے پاس رہنے کے لیے اچھے گھر نہیں تھے، نوکریوں کے لیے اچھی جگہ نہیں تھی، پہننے کے اچھے لباس نہیں تھے، مطلب انہیں منارٹیز کے طور پر ڈیل کیا جاتا تھا۔ 1940 کو جرمنی نے پولینڈ کی 3 ملین جیوز آبادی کو گیٹو میں بھیج دیا جہاں پر منارٹیز رہتی تھیں۔ ان میں وسا گیٹو سب سے بڑی تھی، لیکن وہاں سہولیات کا فقدان تھا جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ بھوک اور بیماریوں کی وجہ سے مر گئے۔ ان سب مظالم کی وجہ سے ہٹلر کی اس ہاسٹیلیٹی کو نازی ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اسے تاریخ کا سب سے ہاریفائنگ ایونٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں لوگوں کو بہت زیادہ تشدد کر کے اذیت دے کر مار دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہاں لاکھوں لوگوں کو زہریلی گیس کی پائپ لائنز میں بند کر کے مار دیا گیا۔ 1943 میں پہلی بار وزا گیٹو اپرائزنگ میں نازی افواج اور ہٹلر کے خلاف آواز بلند کی جاتی ہے اور اس کے بعد پورا وزا گیٹو اپرائزنگ تباہ کر دیا جاتا ہے۔ جرمن سب کو مار دیتے ہیں، جو قیدی ہوتے ہیں انہیں شوٹ کیا جاتا ہے۔ اس نفرت انگیز اور پرتشدد پالیسی کو ہٹلر فائنل سولوشن کا نام دیتا ہے۔ اس میں تمام جیوز کو مارنے کا حکم دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ قریباً 60 لاکھ لوگ اس سب میں مارے جاتے ہیں۔ اب وار کی بات کریں تو جرمنی نے جو ہی پولینڈ پر حملہ کر دیا، گریٹ بریٹن اور فرانس جرمنی پر وار ڈکلیئر کر دیتے اور یہ وار گلوبل وار بن جاتی ہے۔ جرمنی بھی اپنے ساتھ اٹلی اور کچھ چھوٹے ممالک کو ملا کر الائڈ پاورز کے خلاف اپنا ایک اتحاد قائم کرتا ہے جسے ایکسس پاور کا نام دیا جاتا ہے۔ 1940 میں جرمنی فرانس کو کیپچر کر لیتا ہے اور 1941 کے ارلی دور تک نارتھ افریقہ اور ایسٹ افریقہ کو بھی اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ جاپان اس جنگ میں اس طرح شامل ہوتا ہے کہ بریٹن، امریکہ اور فرانس مل کر جاپان پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، لیکن ان کے حملہ کرنے سے پہلے جاپان امریکہ کی بندرگاہ پرل ہاربر پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس میں امریکہ کے 2500 جہاز تباہ ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی ہوائی جنگ بریٹن اور جرمنی کے درمیان لڑی جاتی ہے، جس میں جرمنی کے 1600 اور بریٹن کے 1000 جہاز تباہ ہو جاتے ہیں۔ جاپان کی سرکشی کو دیکھتے ہوئے امریکہ جاپان کے شہروں پر ایٹم بم گرا دیتا ہے۔ 6 اگست کو وہ ہیروشیما پر ایٹم بم گرا دیتا ہے اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد ناگاساکی پر بھی ایٹم بم گرا دیتا ہے۔ ہیروشیما پر گرنے والے ایٹم بم کی وجہ سے 1 لاکھ کے قریب لوگ مر جاتے ہیں، جبکہ ناگاساکی پر گرنے والے ایٹم بم کی وجہ سے قریباً 80,000 لوگ جھلس کر مر جاتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کی سب سے اہم باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس جنگ میں پہلی بار ایٹم بم استعمال کیا جاتا ہے۔ 22 جون 1941 کو جرمنی ایک بہت بڑی سنگین غلطی کرتا ہے، وہ سوویت یونین پر حملہ کرتا ہے اور اپنا معاہدہ ختم کرتا ہے، وہی معاہدہ جو فرسٹ ورلڈ وار کے دوران جرمنی اور ریولوشن کے بعد سوویت یونین میں آنے والی نئی حکومت کے درمیان طے پاتا ہے کہ وہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ وہ معاہدہ جرمنی توڑ دیتا ہے۔ یہ موسم گرمیوں کے اختتام کا ہوتا ہے، سردیاں شروع ہونے والی ہوتی ہیں۔ ہٹلر کے جنرل اسے منع کرتے ہیں کہ اس جنگ میں مت کودو، کیونکہ جرمنی کی فوجیں سرد علاقوں میں جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہیں، جبکہ رشین تو انہی سرد علاقوں میں پلے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ہٹلر ان کی بات نہیں مانتا ہے، جس کے نتیجے میں جب جنگ ہوتی ہے تو جرمنی کی افواج سردی کی شدت سے ہی مرنے لگتی ہے، جس کے نتیجے میں جرمن افواج یہ جنگ ہار جاتی ہیں اور 30 اپریل کو ہٹلر سوسائڈ کر لیتا ہے اور اس کی سوسائڈ کے ساتھ یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔ اس جنگ کے اثرات سیاسی، سماجی، معاشرتی، معاشی، جغرافیائی لحاظ سے پوری دنیا کو متاثر کرتے ہیں۔ پوری دنیا کا نقشہ ایک حساب سے بالکل بدل جاتا ہے۔ ناکام لیگ آف نیشنز کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ اکتوبر 1945 میں یونائٹڈ نیشنز کا قیام وجود میں آتا ہے اور اس کے بعد سے یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو پوری دنیا میں امن اور سلامتی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ امپائر آف جاپان، فاشسٹ اٹلی اور نازی جرمنی کی حکومتیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں اور وہاں پہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس وجود میں آ جاتی ہیں۔ فوجی طاقت اور وسائل پر بے شمار اخراجات کی وجہ سے اس جنگ کے سرکردہ ممالک معاشی بحران کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جرمنی اور فرانس تو بالکل طور پر دیوالیہ ہونے کا اعلان کرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں نئی اقوام تشکیل پاتی ہیں۔ تمام ایکسس پاورز کی کالونیز چھین لی جاتی ہیں اور ان پر بھاری جرمانے عائد کیے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے دنیا کا نقشہ بھی بدل جاتا ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے قریباً 40 ممالک کی سرزمین متاثر ہوتی ہے، 5 کروڑ لوگ مر جاتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ رشیا کے لوگ ہوتے ہیں۔
2 करोड़ रशियंस इस जंग में मर जाते हैं। इस जंग के शदीद तरीन असरात जापान पर भी मुरतब होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसके 2 शहरों पर एटम बम गिराए जाते हैं। जो वहाँ लोग मौजूद होते हैं उनमें अक्सरियत तो चंद लम्हों में ही पिघल कर मर जाती है, लेकिन ताबकारी की वजह से वो ज़मीन कई सालों तक काश्तकारी के काबिल, आबादकारी के काबिल नहीं रहती। और कहा जाता है कि अब तक उन इलाकों में पैदा होने वाले बच्चों में ताबकारी के असरात की वजह से कुछ ना कुछ नुक्स, कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रह जाती है। ये थी अब आप वर्ल्ड वार 2 की इब्तदा, उसके असरात और उसकी काज़िज़ के बारे में हमारी मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत शुक्रिया।